السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی زندگی کا جائزہ لے رہے ہیں جن کا نام اکثر دبسا جاتا ہے ان کے مشہور بھائیوں کے تذکرے میں، قتم ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے فرزند۔ وعلیکم السلام۔ جی بالکل، اور ان کی کہانی اگرچہ کم سنی جاتی ہے لیکن اپنی جگہ بہت منفرد اور دلچسپ ہے۔ ہاں، اور یہیں سے ایک سوال ذہن میں آتا ہے نا کہ بھئی ایک خاندان ہے جہاں پہلے ہی اتنے ستارے موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس جیسے عالم، الفضل جیسے بہادر بھائی، تو وہاں جو سب سے چھوٹا فرد ہے وہ اپنی شناخت کیسے بناتا ہے، اپنا راستہ کیسے تلاش کرتا ہے؟ بالکل، اور یہی بات تاریخ کے مطالعے کو دلچسپ بناتی ہے۔ دیکھیں نا، جب ہم صرف مشہور ترین شخصیات سے ہٹ کر دیکھتے ہیں تو ہمیں ابتدائی اسلامی تاریخ کی ایک زیادہ، آپ کہہ سکتی ہیں، مکمل تصویر نظر آتی ہے۔ ہر صحابی کا اپنا ایک مقام ہے، اپنا کردار ہے۔ قتم رضی اللہ عنہ کی زندگی بھی ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اچھا، تو آئیے اس پہلو کو ذرا کھولتے ہیں۔ قتم ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں جو ایک چیز فوراً نمایاں ہوتی ہے وہ ان کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت ہے۔ جی، جسمانی مشابہت۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ کافی، خاص طور پر جب وہ بڑے ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے تھے۔ ہاں، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اور یہ مشابہت والی بات یہ خود بڑی دلچسپ ہے۔ کیا یہ خاندان میں کوئی عام سی بات تھی یا قتم اس حوالے سے کچھ خاص تھے؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ کچھ اور نام بھی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے۔ جی ہاں، یہ فہرست واقعی قابل ذکر ہے۔ کئی ایسی ہستیاں تھیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آتی تھی۔ سب سے نمایاں تو شاید جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ اچھا۔ ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ وہ صرف صورت میں نہیں بلکہ سیرت میں، اخلاق میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہ تھے۔ اچھا، سیرت میں بھی؟ جی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ تم میری شکل اور میرے اخلاق دونوں میں مجھ سے مشابہ ہو۔ شاید اسی وجہ سے انہیں حبشہ بھیجا گیا تھا، نجاشی کے دربار میں سفیر بنا کر۔ اوہ، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح سے نمائندگی کر رہے تھے وہاں۔ بالکل، ایک چلتی پھرتی تصویر۔ پھر آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کو، حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ چہرہ مبارک، خاص طور پہ اوپر والا حصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتا تھا۔ جی، وہ قول مشہور ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا۔ ہاں بالکل، جب انہوں نے حسن کو اٹھا کر کہا تھا، خدا کی قسم یہ اپنے والد سے زیادہ اپنے نانا سے مشابہ ہے۔ اور حسین رضی اللہ عنہ؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کے نچلے حصے سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ پھر خاندانی میں ایک اور نام ہے، ابو سفیان ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ بھی چچا زاد بھائی تھے اور بچپن کے دوست بھی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی ملتے تھے۔ اسلام ذرا دیر سے قبول کیا تو کچھ عرصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی رہی، لیکن پھر معافی مانگ لی اور حنین میں بڑی بہادری دکھائی۔ اور پھر قتم رضی اللہ عنہ۔ جی، اور پھر قتم ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ بعض علماء کا تو یہ بھی خیال ہے کہ شاید جوانی میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر کم تھی تو یہ مشابہت بعد میں زیادہ واضح ہوئی ہوگی۔ اچھا، یہ تو ہوئے خاندان کے لوگ۔ خاندان سے باہر بھی کچھ نام آتے ہیں نا؟ جی بالکل، ایک نام سائب ابن یزید رضی اللہ عنہ کا آتا ہے، اور ایک بہت ہی اہم شخصیت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی۔ اوہ ہاں، مدینہ کے پہلے سفیر۔ جی، اور جنگ احد میں جب وہ شہید ہوئے تو ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ مشابہت تھی کہ میدان میں افواہ پھیل گئی تھی کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو بڑی غور طلب بات ہے۔ جعفر رضی اللہ عنہ حبشہ کے سفیر، مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ کے سفیر۔ کیا یہ صرف اتفاق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے لوگوں کو ایسی ذمہ داریاں ملیں، یا اس میں کوئی حکمت عملی بھی تھی کہ بھائی نمائندہ ایسا ہو جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک نظر آئے؟ یہ ایک بہت دلچسپ مشاہدہ ہے۔ یقیناً نمائندگی میں ظاہری شباہت ایک نفسیاتی اثر تو ڈالتی ہے۔ جب آپ کسی بڑی شخصیت کی نمائندگی کر رہے ہوں تو آپ کی صورت میں ان کی جھلک نظر آنا وہ ایک تعلق پیدا کرتا ہے۔ صحیح۔ اب آتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف،
یہ خطام رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کے تعلق کو ایک بالکل ہی آپ کہیں منفرد زاویہ دیتا ہے۔ یہ ان کی والدہ لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہ کے ایک خواب سے جڑا ہے۔ سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے۔ جی، وہ خواب انہوں نے دیکھا تھا کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا کوئی ٹکڑا ان کے گھر میں آ گیا ہو۔ ہاں، تو ظاہر ہے وہ پریشان ہوئی ہوں گی۔ یقیناً۔ تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خواب سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے تعبیر بتائی کہ فاطمہ کے ہاں ایک بیٹا ہوگا، یعنی حسین رضی اللہ عنہ۔ جی، حسین رضی اللہ عنہ، اور تم اسے اپنے بیٹے قطم کے ساتھ دودھ پلاؤ گی۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسین رضی اللہ عنہا پیدا ہوئے اور لبابہ رضی اللہ عنہا نے انہیں اپنے بیٹے قطم کے ساتھ دودھ پلایا۔ تو وہ رضائی بھائی بن گئے۔ جی، وہ رضائی بھائی بن گئے، اور یہ تعبیر گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی آپ کے عملی شکل تھی کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حسین رضی اللہ عنہ کا لبابہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پرورش پانا یہ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ٹکڑے کے وہاں ہونے جیسا تھا۔ واہ! اسی تعلق کی ایک اور جھلک ایک واقعہ میں نظر آتی ہے، وہ بھی بڑا مشہور ہے کہ ایک بار لبابہ رضی اللہ عنہ حسین رضی اللہ عنہ کو گود میں لیے تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور حسین کو پیار کرنے لگے۔ جی، اور اسی دوران ننھے حسین رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا۔ ہاں، تو لبابہ نے فوراً انہیں واپس لیا اور شاید صفائی کے خیال سے یا گھبرا کر ان کی کمر پر ہلکا سا مار دیا۔ جی، چپت لگا دی، جس پر ننھے حسین رونے لگے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً لبابہ کی طرف دیکھا اور نرمی سے مگر تاکید سے فرمایا، اذیتنی فبنی، تم نے میرے بیٹے کے معاملے میں مجھے تکلیف پہنچائی۔ اللہ اکبر! یعنی تم نے اسے کیوں مارا؟ بالکل۔ اس چھوٹے سے واقعے میں دیکھیں کتنے پہلو ہیں۔ ایک تو فقہ کا مسئلہ واضح ہو گیا کہ دودھ پیتے لڑکے کے پیشاب پر صرف چھینٹے مارنا کافی ہے۔ صحیح۔ اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نواسے حسین رضی اللہ عنہ سے وہ جو بے پناہ محبت اور شفقت تھی کہ ان کے ہلکے سے رونے پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ جی۔ اور جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حساسیت کو دیکھتے ہیں اور پھر تاریخ میں کربلا کے المیے کو یاد کرتے ہیں تو دل کانپ جاتا ہے۔ بلا شبہ جس ہستی کو حسین کے ذرا سے مارے جانے پر اتنی تکلیف ہوئی، ان کے قاتلوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کیا قیامت ڈھائی ہوگی۔ اللہ رحم کرے۔ سبحان اللہ! یہ تو دل دہلا دینے والی بات ہے۔ اچھا، قطم رضی اللہ عنہ کے اپنے بچپن کی بھی کچھ یادیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ جی بالکل ہیں۔ عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ یعنی جعفر طیار کے بیٹے، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک بار وہ اور قطم گلی میں کھیل رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر وہاں سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، عبداللہ کو اٹھا کر اپنے آگے بٹھا لیا اور قطم کو اٹھا کر اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ واہ! یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بچوں سے محبت کی بڑی خوبصورت مثال ہے۔ جی بالکل، ان کے ساتھ بے تکلفی انہیں اپنی سواری پر بٹھا لینا۔ اچھا، وہ جو قطم رضی اللہ عنہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھی، اس کا ایک اور پہلو ان کے والد عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بھی بڑا جذباتی سا ہے، جنگ خندق کے موقع پر۔ جی ہاں، وہ واقعہ بھی بہت خاص ہے۔ جنگ خندق کا موقع ہے، مدینہ کا محاصرہ ہے۔ عباس رضی اللہ عنہ اس وقت مکہ میں ہے اور مسلمانوں کی سلامتی کے لیے سخت پریشان ہے۔ ظاہر ہے۔ تو اس پریشانی کے عالم میں وہ اپنے بیٹے قطم کو، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تھے، اپنے پاس بٹھا کر یا گود میں لے کر ایک شعر پڑھا کرتے تھے۔ اچھا، کون سا شعر؟ شعر تھا، حبیبی حبیبی شبیہ دل انف الاشم نبی رب البریات رغم انف من رغما۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب ہے، میرا پیارا اس بلند اور خوبصورت ناک والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل، تمام مخلوقات کے رب کا نبی، اس کی ناک خاک آلود ہو جو ناپسند کرے یعنی دشمن ذلیل ہو۔ یہاں بلند ناک عربی میں عزت و وقار کی علامت ہے،
تو گویا عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے قتھم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس دیکھ کر، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت بیان کر کے اور دشمنوں کی ناکامی کی دعا کر کے اپنے پریشان دل کو تسلی دے رہے تھے۔ یہ تو ایک باپ کی اپنے بھتیجے جو نبی بھی تھے ان کے لیے گہری محبت اور فکر کا اظہار ہے۔ بالکل، جو بیٹے کی شکل میں مجسم نظر آ رہی تھی۔ اور پھر جب انہیں خبر ملی کہ مسلمان محفوظ رہے، جی، جب یہ خوشخبری ملی کہ محاصرہ ناکام ہو گیا تو عباس رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے کہ خبر لانے والے اپنے غلام کو اسی وقت آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو قربت تھی یہ صرف زندگی تک نہیں رہی، ان کے وصال کے بعد بھی ایک بہت ہی خاص موقع پر یہ تعلق ظاہر ہوا۔ وہ کیا؟ قتھم ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ایک ایسا اعزاز حاصل ہے جو شاید کسی اور کو نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین ہوئی تو جو آخری شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے باہر نکلا وہ قتھم ابن عباس تھے۔ کیا واقعی آخری شخص؟ جی، آخری شخص۔ یہ تو بہت بڑا، بہت منفرد شرف ہے، یعنی آخری لمس یا آخری موجودگی کا اعزاز۔ بالکل، یاد رہے کہ الفضل ابن عباس ان کے بڑے بھائی وہ جسد مبارک کو لحد میں اتارنے والوں میں شامل تھے اور آخری وقت تک ساتھ تھے، لیکن قبر کو بند کرنے سے عین پہلے جو آخری فرد باہر آئے وہ سب سے چھوٹے بھائی قتھم تھے۔ یہ تاریخ میں ایک خاص مقام ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد قتھم رضی اللہ عنہ کی زندگی کیسے گزری؟ کیا وہ بھی اپنے بھائیوں کی طرح کسی میدان میں نمایاں ہوئے؟ جی، قتھم رضی اللہ عنہ نے بھی عملی زندگی میں اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں کچھ عرصے کے لیے مدینہ کے گورنر کے طور پر خدمات انجام دیں۔ اچھا، مدینہ کے گورنر، یہ تو بڑی ذمہ داری تھی۔ جی، اہم ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد وہ اسلامی فتوحات کے سلسلے میں نکلے اور خاص طور پر مشرقی محاذ یعنی فارس اور ماورات النہر جو آج کل وسطی ایشیا کہلاتا ہے وہاں کی مہمات میں شریک رہے۔ وسطی ایشیا؟ جی، ان کا نام سمرقند کی فتح کے حوالے سے بھی آتا ہے، اور ان کی دیانت داری کا بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ کسی جنگ کے بعد مال غنیمت میں سے کسی نے ان کی بہادری سے خوش ہو کر انہیں کچھ اضافی حصہ دینا چاہا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اسے عام مسلمانوں کے مال میں ہی رہنے دو، مجھے الگ سے کچھ نہیں چاہیے۔ واہ، یہ تو کردار کی پختگی ہے۔ جی بالکل۔ یہاں ایک بات جو آپ نے سمرقند کا ذکر کیا، ایک حیرت انگیز تاریخی تسلسل نظر آتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ قتھم رضی اللہ عنہ سمرقند کی فتح کے وقت بنو ہاشم کا وہی پرچم اٹھائے ہوئے تھے جو ان کے سب سے بڑے بھائی الفضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے سالوں پہلے غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے بلند کیا تھا۔ سبحان اللہ! جی ہاں، یہ ایک غیر معمولی ربط ہے۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی خاندان کا پرچم، ایک بھائی اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اٹھاتا ہے اور دوسرا بھائی کئی سال بعد اسی پرچم کو ہزاروں میل دور لے جا کر اسلام کی سربلندی کے لیے بلند کرتا ہے۔ یہ تو نسل در نسل چلنے والی ذمہ داری اور مقصد کے تسلسل کی ایک زبردست علامت ہے۔ بلا شبہ۔ اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور وسیع تناظر میں دیکھیں، سمرقند کی فتح، وہاں اسلام کا پہنچنا۔ بالکل، اگر ہم اسے تاریخ کی بڑی تصویر سے جوڑیں تو قتھم ابن عباس رضی اللہ عنہ کا سمرقند تک پہنچنا اور وہاں اسلام کا آپ کہیں بیج بونا، یہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے، وہی سرزمین ہے جہاں سے تقریباً 1 صدی بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جیسی عظیم شخصیت اٹھی۔ صحیح، البخاری والے امام بخاری؟ جی، جنہوں نے احادیث کا سب سے مستند مجموعہ مرتب کیا۔ تاریخ کے ان دھاگوں میں ایک عجیب سی حکمت نظر آتی ہے۔ کون جانتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہم شکل صحابی جس سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرائے گا وہیں سے مستقبل میں حدیث نبی کا سب سے بڑا محافظ اٹھے گا۔ واقعی یہ تو اللہ کی منصوبہ بندی ہے۔ جی، اسلام ان دور دراز علاقوں تک ایسی ہی انفرادی قربانیوں اور مخلصانہ کوششوں سے پہنچا۔ اور اگر ہم اس خاندان یعنی بنو عباس کی میراث کو مزید وسیع کریں، ہاں، عباسی خلافت، جی، تو ہمیں عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کی مجموعی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اسلامی تاریخ کی طویل ترین خلافتوں میں سے ایک خلافت عباسیہ اسی خاندان سے تھی۔ قتم بھی اسی عظیم درخت کی ایک شاخ تھے۔
ابن کثیر نے تو لکھا ہے کہ ان کے اپنے زمانے تک عباس رضی اللہ عنہ کی نسل سے 39 خلفاء گزر چکے تھے۔ 39 خلفاء؟ جی، اور یہ خلافت اگرچہ بعد میں کمزور بھی ہو گئی لیکن ایک علامت کے طور پر تقریباً 1000 سال تک قائم رہی۔ تو اس سب کا خلاصہ کیا ہے؟ جب ہم عباس رضی اللہ عنہ کے خاندان کو دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جیسے علمی سپر سٹار ہی نہیں دیکھنے چاہیے، بلکہ ان کے دوسرے بھائی جیسے الفضل کی بہادری، کتم کی یہ خاموش مگر بہت اہم خدمات، ان سب نے مل کر اسلامی تاریخ پر گہرے نقش چھوڑے ہیں۔ بالکل درست، ہر ایک نے اپنے انداز میں اپنی صلاحیت کے مطابق دین کی خدمت کی اور اپنا راستہ بنایا، چاہے وہ راستہ شہرت کی روشنیوں سے ذرا دوری کیوں نہ رہا ہو۔ صحیح۔ ہم سمیٹیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ غیر معمولی مشابہت، حسین رضی اللہ عنہ سے وہ رضائی بھائی کا مقدس رشتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آخری فرد کے طور پر نکلنے کا وہ منفرد شرف، ان کی ذاتی بہادری، ان کی دیانتداری، اور پھر وسطی ایشیا خاص طور پر سمرقند تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے میں ان کا وہ اہم کردار، یہ وہ پہلو ہیں جو ان کی شخصیت کو یادگار بناتے ہیں۔ بالکل۔ آخر میں ہم اپنے سننے والوں کے لیے ایک نکتہ چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ یہ جو بات ہوئی کہ کتھم نے بنو ہاشم کا وہی پرچم سمرقند میں بلند کیا جو ان کے بھائی الفضل نے حنین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں اٹھایا تھا، یہ ایک نسل سے دوسری نسل تک جو وراثت منتقل ہوتی ہے، ذمہ داری منتقل ہوتی ہے، مقصد کا تسلسل ہوتا ہے، یہ اس بارے میں کیا بتاتا ہے؟ خاص طور پر ایک ہی خاندان کے اندر ایک بھائی کا عمل دوسرے کے لیے کیسے مشعل راہ بنتا ہے، چاہے زمانے بدل جائیں، میدان بدل جائیں۔ جی، اس تسلسل میں یقیناً گہرے سبق پوشیدہ ہیں۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔